خان صاحب کے ذائچے میں دیکھیں تو خان صاحب کا جو اپنا ذائچہ ہے نور اور ابھی وہ امراض چشم میں مبتلا ہے، اور امراض چشم کے اعتبار سے یہ گرہن لگا ہے ان کے اپنا جو انفرادی ذائچہ ہے اس کے دوسرے گھر میں، اور ذائچے کا 12واں اور دوسرا گھر آپ کی دونوں آنکھوں کو ریلیٹ کرتا ہے۔ یہ گرہن یہاں پہ لگا ہے تو یہ اس اعتبار سے ان کی آنکھوں کو تو متاثر کر رہا ہے، لیکن رہائی والا جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ عنقریب جو ان کو ریلیف دیا جائے گا، اس کے بعد رہائی والا جو امپیکٹ ہے وہ بھی اگلے آنے والے کو 3 سے 4 مہینے میں متوقع ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت، مرتبہ، کامیابی حصول اور آپ کو اپنے حقوق جو ہے وہ ملنا شروع ہو، تو اس کے لیے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، تو اس میں پھر سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر، تو یہ 3 طرح کے مختلف قرآنی اعمال ہیں جو کہ گرہن کی خاص اوقات میں کیے جا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں KRJ پوڈکاسٹ۔ آج 17 فروری ہے اور آج کے دن 2026 کا پہلا سورج گرہن لگنے والا ہے۔ تو آج کیونکہ جس وقت ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں سورج گرہن لگ چکا ہے، اب ہم جانیں گے کہ سورج گرہن لگنے کے بعد اس کے اثرات سے بچنے کے لیے ہم کون سا وظیفہ پڑھیں گے اور کون سا صدقہ کریں گے تاکہ ہم اس کے جو اثرات ہیں اس سے بچ سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں پاکستان کے حالات کو، تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں PTI کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے احتجاج جاری ہیں، دھرنے جاری ہیں۔ تو کیا اس سورج گرہن جو ابھی لگا ہے اس کا کوئی امپیکٹ پڑ رہا ہے عمران خان کی رہائی پر، اور کیا ان قریب کے کچھ دنوں میں عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ہوتی ہوئی ممکن دکھائی دے رہی ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سید مصور علی زنجانی صاحب۔ ہم سر سے پوچھیں گے کہ کیا ایک تو یہ کہ گرہن کے بعد کا کون سا صدقہ کرے، کون سا وظیفہ کرے تاکہ ہم اس کے اثرات سے بچ سکے، دوسرا یہ کہ عمران خان کی رہائی کیا ممکن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، ہمیں اس بارے میں بتا دیجیے گا دونوں کے وظیفے کے بارے میں بھی اور عمران خان کے۔ سب سے پہلے پھر ہم بات کرتے ہیں گرہن کے وظیفے کے اعتبار سے۔ ابھی چونکہ گرہن چل گیا ہے تو گرہن کے بعد جو اس کے پوسٹ افیکٹس ہوں گے، ایک چیز ہوتی ہے جو کہ گرہن کے پری افیکٹ ہوتے ہیں گرہن سے پہلے، ایک ہوتے ہیں گرہن لگنے کے بعد اس کے پوسٹ افیکٹس۔ ایک تو سب سے پہلے جو بھی ویورز ہماری یہ ویڈیو دیکھیں ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ نماز آیات ضرور پڑھیں، باوجود اس کے کہ بے شک یہ ویڈیو وہ گرہن مکمل ہونے کے بعد دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے نماز نہیں پڑھی تو نماز عشاء کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھ لیں، بے شک نماز فجر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں۔ تو 2 رکعت نماز جو یہ گرہن کی نماز آیات ہے، یہ چونکہ لگا ہے شمسی گرہن تو اس میں جو نیت ہوگی وہ ہوگی نماز کسوف۔ اس کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جو کہ ہماری زنجانی جنتری میں مل جائے گا، 12 امامیہ جنتری میں مل جائے گا، ورنہ مجھے واٹس ایپ کریں گے تو میں تب بھی بھیجوا دوں گا۔ یہ چیز کی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز جو کہ گرہن سے بچنے کے لیے صدقہ یہ ضروری ہے۔ گرہن چونکہ ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو دنیا والوں کے اوپر کسی دور کے اوپر نیگیٹو اثرات مرتب کر رہی ہوتی ہے، چاہے وہ پارشل ہو، جزوی ہو، چاہے وہ مکمل ہو۔ اور پورے سال میں 4 یا 5 گرہن لگتے ہیں، اس سال لگنے ہیں 4 گرہن۔ ان میں سے پہلا گرہن آج لگ رہا ہے 17 کو، اور اس نے ختم ہونا ہے تقریباً پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق شام کو 7:30 بجے کے قریب جا کے۔ تو اگر ویڈیو سے پہلے دیکھ لیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ گرہن کا ٹائم چل رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دوران گرہن بہت سارے ایسے وظائف کر سکتے ہیں، بہت ساری ایسی اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے عملیات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ٹائم بہت اسٹرانگ اور بڑا پاورفل ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو دعا مانگیں گے، آپ کوئی عمل کریں گے، آپ کو وظیفہ لکھیں گے، آپ قرآنی نقش لکھیں گے، آپ کوئی ثوامت کے اعمال کریں گے، آپ کوئی بندش ختم کرنے کے اعمال کریں گے، آپ جادو ٹونا، بندش، پریشانی، حسد کو، اثرات کو ختم کرنے کے عملیات کریں گے، تو وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، ہم اگر اس گرہن کے اعتبار سے دیکھیں تو صدقہ ضروری ہے، اور صدقہ جو کرنا ہے ہر زوڈ انسان نے وہ کرنا ہے 2 کلو آپ نے لے لینی ہے سوجی وائٹ کلر، اور 1 کلو لینا ہے شکر، کیونکہ آگے ایک اور گرہن آ رہا ہے اور اس کا صدقہ بھی آپ ابھی سے ہی کر دیں۔ تو دونوں کو آپ مکس کریں، کسی غریب مسکین کو دے دیں یا ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے خرشات الرٹس ہوں۔ یہ صدقہ کرنے سے آپ ذہن میں مینٹلی طور پہ کلیئرڈ ہو جائیں گے کہ گرہن کا امپیکٹ آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ اب اس گرہن میں بے شمار وظائف کیے جا سکتے ہیں جو کہ رزق کی کشادگی کے بھی ہوتے ہیں، بڑھاوے کے بھی ہوتے ہیں، عزت کے بھی ہوتے ہیں، حصول مرتبہ کے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ سورہ یاسین کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی طور کے اوپر ثوامت کے جو حروف ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایسے عاملین ہیں جو کہ ثوامت کی آلریڈی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں تو وہ گرہن میں اس کو رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو عمل قائم رہتا ہے، آپ کسی کو اگر کوئی دعا بتائیں، کچھ پڑھنے کے
لیے وظیفہ بتائیں تو وہ اس شخص کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہ گرہن کا امپیکٹ بہت ضروری ہے. اب اس میں جو ایک عام بندہ جو کہ انڈیویجولی طور کے اوپر کوئی ایسا شخص جو کہ عامل نہیں ہے، جس کو نقوش کا نہیں پتا، جس کو کسی طور کے اوپر عملیات کا نہیں پتا یا نقوش لکھنے کا طریقہ نہیں آتا، تو وہ سمپلی طور کے اوپر اس گرہن کے ٹائم میں بھی اور بعد میں بھی، کیونکہ اس کا جو اثر ہے وہ اگلے آنے والے 1 مہینہ تک رہے گا. اور ویسے بھی ماہ رمضان جو ہے وہ 2 دن بعد شروع ہو جانا ہے، اور یہ شمس و قمر کا جو قران ہے وہ بھی گرہن کے ٹائم پہ ہو رہا ہے. تو نیا چاند ویسی تکمیل پا چکے ہیں، انشاءاللہ اس نے کل 18 تاریخ کو پاکستان میں نماز مغرب کے بعد نظر آ جانا ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس جو وظائف اور دعائیں آتی ہیں، اس میں سب سے جو بہترین چیز ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت، مرتبہ، کامیابی حصول اور آپ کو اپنے حقوق جو ہے وہ ملنا شروع ہو، تو اس کے لیے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ آیت آپ نے روزانہ ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے، اور اس پورے ماہ رمضان میں، اور ایون اس گرہن کے فوری بعد بھی. آج سے اس کو شروع کر دیں، اور پورے ماہ رمضان میں جب تک ماہ شوال کا چاند نہ نکل آئے، اگلے چاند تک آپ اس کو روز پڑھتے رہیں. یہ پڑھنا شروع کریں، اس سے ایک تو کامیابی ملے گی. دوسرا، اسپیسیفکلی طور کے اوپر گرہن کے دونوں اوقات میں، کیونکہ آگے 3 تاریخ کو بھی گرہن ہے اور یہ ابھی بھی 17 کو گرہن ہے، اس لحاظ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں کشادگی کے لیے کوئی چیز پڑھی جائے، تو اس میں پھر سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ آیت آپ نے 1000 مرتبہ اس گرہن کے ٹائم میں، اگر آپ کو ٹائم مل جائے تو اس میں پڑھیں. اگر آپ کو اس گرہن کے ٹائم میں ٹائم نہیں مل سکا، یہ ویڈیو آپ نے بعد میں دیکھی ہے، تو اگلی ڈیٹ آپ نوٹ کر لیں. جو اگلا گرہن لگنا ہے وہ 3 مارچ کو ہے. اس ٹائم پہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ رزق کے اعتبار سے فراوانی فراہم کرے گا. آپ کو دنیا میں پھر مزید کسی اور کی طرف، محتاجی کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا. یہ وظائف کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ جادو ٹونے، بد نظری، سحر اور حسد میں مبتلا ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کے لیے مسائل، پریشانی، پرابلمز کریٹ کرتے ہیں، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں لے کے آتے ہیں، آپ کو زندگی میں کامیاب نہیں ہونے دے رہے، لیگ پولنگ کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہ غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں، تو اس گرہن کے ٹائم میں، یا پھر آپ نے کل کی نماز فجر سے پہلے کیونکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ رہے گا کل تک، جو کہ بہت شدید امپیکٹ ہوگا، تو آپ نے اس ٹائم میں جو ہے سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھنی ہے. اور اس کو پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ اس کی جو آخری آیت ہے، اِنَّا شَانِئَکَ آقا، یہاں پہ رکنا ہے، اور آپ نے تصور رکھنا ہے ان تمام افراد کا جو کہ آپ کے لیے منفیت رکھتے ہیں اور خرابی کریٹ کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے آخری جو ورڈ ہے هو الابتر، اس کو 3 دفعہ دہراتے ہوئے اس آیت کو، سورت کو مکمل کر دیں. یہ عمل کرنے سے بھی آپ کی زندگی میں جو لوگ آپ کے لیے صحیح نہیں ہیں، وہ خود بخود آپ کی زندگی سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ 3 طرح کے مختلف قرآنی اعمال ہیں جو کہ گرہن کی خاص اوقات میں کیے جا سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہم اگر گفتگو کرتے ہیں خان صاحب کے اوپر، خان صاحب کے ذائچے میں دیکھیں تو خان صاحب کا جو اپنا ذائچہ ہے، نور اور ابھی وہ امراض چشم میں مبتلا ہے، اور امراض چشم کے اعتبار سے یہ گرہن لگا ہے ان کی اپنا جو انفرادی ذائچہ ہے اس کے دوسرے گھر میں، اور ذائچے کا 12واں اور دوسرا گھر آپ کی دونوں آنکھوں کو ریلیٹ کرتا ہے. یہ گرہن یہاں پہ لگا ہے تو یہ اس اعتبار سے ان کی آنکھوں کو تو متاثر کر رہا ہے، لیکن اس گرہن کا لگنا اس چیز کی انڈیکیشن نہیں ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہو رہی ہے. خان صاحب کے ذائچے میں بھی قریب رہائی والا معاملہ نہیں ہے. ہمیشہ سے پہلے بھی جتنے میں نے پروگرامز کیے ہیں، ماضی میں بھی جتنے کیے ہیں، ان میں یہ چیز ہمیشہ میں نے بیان کی ہے کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے. ریلیف ان کو ان قریب انشاءاللہ مل جائے گا. ان کو قید سے نکال کے کسی بہتر جگہ پہ شفٹ کر دیا جائے گا. ان کی سہولیات تھوڑی سی بڑھا دی جائیں گی. ان کی کیئر، ان کی احتیاط، ان کے معاملات ان کے لیے آسان کر دیے جائیں گے. اس کے لیے چاہے پی ٹی آئی دھرنے دے، چاہے دھرنے نہ دے، ان کے ذائچے کے اکارڈنگلی پھر بھی ان کو ریلیف مل جائے گا. یہ چیز ان کے چارٹ میں نظر آتی ہے. لیکن قید و بندش سے رہائی عنقریب ابھی ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی کیسز سے نجات ابھی ممکن ہے. اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. کیسز کے اعتبار سے اگر ہم لوگ ٹینیور دیکھیں تو اس میں تھوڑا سا ایک طویل عرصہ ہے، لیکن رہائی والا جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ عنقریب جو ان کو ریلیف دیا جائے گا. اس کے بعد رہائی والا جو امپیکٹ ہے وہ بھی اگلے آنے والے کو 3 سے 4 مہینے میں متوقع ہے، کیونکہ جوپٹر آ رہا ہے ان کے ذائچہ کے شرفی برج میں، شرفی درجات کے اوپر، جو کہ ماہ جون میں ہے، اور اس نے 2 جون سے اپنی شرفی پوزیشن شروع کرنی ہے، اور عین شرفی درجات اس نے اچیو کرنے ہیں 22 جون سے لے کے 26 جون تک. تو اس دوران ماہ جون جولائی میں جا کے ان کو
کو وہ ریلیف ملے گا کہ جس میں ان کو رہا کر دیا جائے۔ اچھا سر، آپ نے اس میں یہ کہا کہ جو گرہن کے اثرات ان کی آنکھوں پہ پڑ رہے ہیں، تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی ایک آنکھ کی بینائی بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، تو کیا اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے دوسری آنکھ سے بھی، یہ بالکل ہی وہ یا؟ نہیں دیکھیں، اس میں خان صاحب کی اگر ہم لوگ ایج کو دیکھیں تو نو ڈاؤٹ ہماری ایک جو بایولوجیکل ایجز ہوتی ہیں اور ارد گرد ہم جتنے اپنے بزرگ حضرات دیکھیں تو امراض چشم کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ کو اگر 65 یا 70 یا 70 پلس کے اوپر جا کے کسی دور کے اوپر ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو نارملی ایک اپنا آپریٹ کروانا پڑتا ہے اور اس آپریٹ کے ہفتے کے بعد اب نارمل ہو جاتا ہے۔ آپ اس گرہن کا جو امپیکٹ ہے، یہ مسئلہ ان کا کوئی ایک دم سے اچانک نہیں شروع ہوا، یہ پہلے سے چل رہا تھا۔ گرہن کے دوران یہ شدت اختیار کر کے اب یہ جیسی گرہن گزرے گا اس کے بعد سے یہ شدت ان کی ختم ہونی شروع ہو جائے گی، اس میں کوئی نہ کوئی پروسیجر، کوئی ریکوری، بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور خدا نخواستہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی ٹوٹلی طور کے اوپر کوئی بینائی خدا نخواستہ ختم ہو جائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اگلا جو گرہن آ رہا ہے وہ ان کے زائچے کے ایسے گھر میں لگ رہا ہے جس سے ان کو شفا دلوائے گا، جس سے ان کو ریکوری کی طرف لے کے آئے گا۔ تو 3 مارچ کا گرہن ہے اور 3 مارچ کے قریب قریب آپ دیکھیں گے کہ ان کا ہیلتھ والا جو مسئلہ ہے، چاہے وہ آنکھوں کا ہو یا باقی کوئی بھی ہیلتھ ہو، اس سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی کی طرف لے آئے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ کی محبت۔ سر نے سورج گرہن لگنے کے بعد کا جو ہے نا وظیفہ بھی بتا دیا اور صدقہ بھی بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ سر سے ایسے ہی ہم جو ہے نا مزید وظائف اور صدقات جانتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔